بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے تیسرے باب کے پہلے حصے کے تیسرے سبق یعنی عام الوفود کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی باحوالہ تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ امتحانات میں وہ معلومات لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے MCQs ہیں، کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ نمبر 1 عام الوفود سے مراد ہے وفود کا سال۔ نمبر 2 بنو تمیم کے سامنے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب کس شخصیت کو پیش کیا؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اچھا، اس میں سوالیہ نشان میرے خیال میں یہاں آئے گا، یہاں نہیں لگا ہوا ہے۔ نمبر 3 ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا مسجد نبوی میں۔ نمبر 4 وفد بنو تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرا بن حابس۔ نمبر 5 وفد عبد القبیس کے سردار اشج کی 2 نمایاں خوبیاں تھیں، حلم اور وقار۔ دوسرا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ کس طرح عزت و اکرام کا معاملہ فرمایا؟ وضاحت کریں۔ جواب: نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ انتہائی عزت و احترام کا معاملہ فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت سے پیش آئے کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک مثالی تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے، ان کے استقبال، کھانے پینے اور رہنے کا انتظام فرماتے تھے۔ جب وفد عبد القبیس آیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 87۔ تو اس کا میں نے کلر تبدیل کر دیا ہے واضح کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے کتاب سے نہیں لی گئی ہے، آپ کی کتاب سے نہیں ہے یہ، تو یہ اضافی معلومات ہیں، آپ ان کو لکھیں، انشاءاللہ اچھے نمبر آپ کو ملیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے وفود کی آمد نے جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کیا اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ جواب: وفود کی آمد نے جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان وفود نے براہ راست آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ بعد میں جب یہ اپنے علاقوں میں گئے تو ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ سوال نمبر 3 ہے وفد بنو تمیم کی بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت سکھائے گئے آداب میں سے کوئی 2 لکھیں۔ جواب: تو یہ ہیڈنگ ہے وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت سکھائے گئے آداب۔ وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت سکھائے گئے آداب میں سے 2 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اپنی آوازیں نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو یہاں انورٹڈ کوماز ہوں گے، واوین ہوں گے، ٹھیک ہے، یہاں بھی واوین ہوں گے، یہ لگانا میں بھول گیا ہوں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2۔ دوسرا ادب یہ بھی اسی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، والی آیت ہے، نہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ یہ دوسرا ادب ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں۔
تفصیلی جواب دیں۔ اس میں ایک ہی سوال ہے وفد نجران کے بارگاہ رسالت میں حاضری کا احوال بیان کریں۔ جواب سب سے پہلے سینٹر میں آپ ہیڈنگ لگائیں گے وفد نجران کی بارگاہ رسالت میں حاضری۔ نجران کے علاقے کے 60 افراد مدینہ منورہ میں آئے۔ یہ لوگ مذہباً نصارہ تھے۔ اچھا یہ دوبارہ لکھا ہوا ہے، یہاں نہ لگائیں۔ یہ لوگ مذہباً نصارہ تھے، ان میں 14 بڑے سردار بھی شامل تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ اس وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، تو یہ سیرت ابن ہشام سے میں نے لیا ہے، تو اس کا کلر میں نے تبدیل کر دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب سے نہیں ہے۔ جس وقت یہ لوگ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے۔ ان کی نماز کا بھی وقت ہوا، یہ مسجد ہی میں نماز پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نماز پڑھنے دو، کچھ نہ کہو۔ ان لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ رواداری کی اس سے بڑی مثال کہیں نہیں ملتی۔ یہ وفد دراصل نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر مناظرے کی غرض سے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ ان کی اصلاح ہو جائے، لیکن یہ لوگ بڑے ضدی تھے۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی۔ اب آپ ایک اور ہیڈنگ لگائیں، اس میں مباہلہ بڑی اہم ہیڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، مباہلہ۔ جب ان لوگوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہٹ دھرموں سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ میاں محمد جمیل اپنی تفسیر فہم القرآن میں سورہ آل عمران کی آیت 61 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مباہلہ کا معنی ہے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنا کہ حق والا سرخرو ہو اور جھوٹے پر اللہ کی پھٹکار نازل ہو۔ مباہلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر وفد نجران کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب پادریوں نے ان کے نورانی چہرے دیکھے تو کہہ اٹھے کہ اگر ان مقدس ہستیوں سے مباہلہ کیا تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس طرح انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک اور ہیڈنگ لگا لیں اس میں، وفد نجران کے بارے میں قرآنی آیات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ مولانا عبدالسلام تفسیر القرآن الکریم میں درج بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ صورت یعنی سورہ آل عمران، یہ صورت شروع سے لے کر یہاں تک یعنی پہلی آیت سے 59 تک وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وفد نجران والا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔